قتل کر کے سڑک پہ پھینک دیا، اور پھر 302 یعنی اس کے قتل کا مقدمہ میرے پہ ڈال دیا ہے، 2 اور مقدمے ڈال دیے ہیں میرے، اب تقریباً 78 کیسز ہو گئے میرے اوپر، اس کا قتل کا بھی ڈال دیا۔ یہ ہے پاکستان میں اس وقت حالات۔ مجرموں نے ملک کو سنبھالا ہوا ہے، قاتل، چور، منی لانڈررز، ڈاکو، جھوٹ بولنے والے، سارا پیسہ باہر پڑا ان کا۔ پاکستان میں ان کو کچھ، پاکستان تو لوٹنے آتے ہیں، یہ علاج ان کے باہر، سرجریز ان کی باہر، عیدیں ان کی، شاپنگ ان کے باہر، بزنسز ان کی باہر۔ یہ صرف ملک لوٹنے کے لیے آتے ہیں، اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ملک کا دیوالیہ نکل رہا ہے، انہوں نے آ کے ملک سے وہ کیا جو دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ 100 روپیہ صرف 10 مہینے کے اندر روپیہ گرا ڈالر کے مقابلے میں۔ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ ابھی مہنگائی کی جو لہر آئے گی، جو لوگوں میں غربت کی لکیر کے نیچے جائیں گے، جو ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے تو ڈالرز میں پیسے اضافہ ہو گیا۔ یہ لوگ آج یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ کسی طرح عمران خان کو بند کیا جائے، آواز بند، اس کو قتل کرو، مارو، جیل میں ڈالو۔ کل کا یہ جو سارا ہوا، یہ ہمیں جب سازش کی سمجھ آئی، جب میں نے ختم کیا، سازش یہ تھی کہ تحریک انصاف کو کسی طرح الیکشن کیمپین نہ کرنے دو، اور عمران خان کو کسی طرح جیل میں ڈالو۔ رات کو یہاں سارے انہوں نے راستے بند کر دیے زبان پا کے، یہاں انہوں نے سارا بجلی کاٹ دی زبان پا کی، اندھیرا کر دیا، یہاں پوری تیاری آپریشن کی ہو گئی۔ عمران خان کو یہاں سے اٹھا کے بلوچستان لے کے جانا تھا، 2.5 مہینے اس کو جیل میں رکھنا تھا، تب تک ہماری پارٹی کو کرش کرنا تھا، اور جو بولنے والے ہیں ان کو سزائیں دینی تھی، ان کو بھی جیلوں میں ڈالنا تھا، اور اس کے بعد کنٹرولڈ الیکشن کروا کے تو پھر ان چوروں کو مسلط کر دینا تھا۔ یہ تھا پلان۔ اور کیونکہ مجھے لگتا ہے اس لیے کہ اتنا شور مچ گیا سوشل میڈیا پہ کہ جس طرح بے دردی سے انہوں نے اس کو شہید کیا، ذل شاہ کو، اس کی وجہ سے انہوں نے پلان نہیں کیا۔ مجھے پوری امید ہے یہ آج آئیں گے یا کل آئیں گے، اٹھانا انہوں نے ہے۔ یہ میں آج قوم کو ساروں بتا دوں کہ ان کے پلان کے اندر وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا بگوڑا ہے، اس کے پلان کے اوپر اس نے کوئی اگریمنٹ کی ہوئی ہے، اس پہ چل رہا ہے پاکستان۔ تو عمران خان کو جیل ڈال رہے ہیں انہوں نے۔ خیر، میں تیار ہوں اس کے لیے، جیل کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں تو ہر چیز کے لیے تیار ہوں۔ لیکن میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو کل ہوا ہے، یہ آپ کے سامنے کیا ہوا؟ انہوں نے اس ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچایا۔ جب الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو گیا، یہ کون سی دنیا کی جمہوریت میں ہوتا ہے کہ ایک پارٹی اپنی الیکشن کیمپین کی ریلی کر رہی ہے، لانچ کر رہی ہے، اس کے اوپر کون دنیا میں ایسے کر سکتا ہے؟ اور کون سے آفیسرز کرتے ہیں؟ وہ آفیسرز جنہوں نے 25 مئی کو ہمارے پر ظلم کیا تھا۔ ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھ کے دیا کہ یہ جو 23 یا 24 آفیسرز ہیں، ان کو یہاں پوسٹ نہ کرو۔ ہزاروں آفیسرز ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن نے ان کو واپس ہمارے اوپر پوسٹ کر دیا، اور انہوں نے وہ سارے ظلم کے پیچھے تھے۔ اور کیئر ٹیکر کا مطلب نیوٹرل ہوتا ہے، میں بار بار اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں، نیوٹرل کیئر ٹیکر ہوتا ہے، مطلب غیر جانبدار ہوتا ہے۔ یہ غیر جانبدار ہیں جنہوں نے صرف ایک ایجنڈا پہ آئے ہیں کہ کرش کرنی ہے تحریک انصاف اور عمران خان کو۔ اور میں پھر سے ابھی الیکشن کمیشن کو، ابھی میں بعد میں بات کروں گا الیکشن کمیشن پہ، لیکن ابھی کہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ آپ کے اوپر سارا پڑ رہا ہے۔ آپ کیسے ایک اس طرح کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے آتے ہیں دونوں جگہ پہ، کے پی میں اور ادھر، جو ہمارے مخالف کے اوپر بٹھا دیتے ہیں؟ یعنی کوئی تو ایک انسان میں اخلاقیات ہوتی ہے، کوئی ایتھکس ہوتی ہے، کوئی اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے، کوئی فیئرنس ہوتی ہے، کوئی انصاف کے اندر کوئی تھوڑا سا سوچ ہوتی ہے۔ یہ کیسے کر سکتے ہیں کسی پہ کہ ایک ایسا چیف منسٹر بٹھا دیا جو جسے قسم کھائی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس نے تحریک انصاف کو ختم کرنی ہے، وہ آفیسر سارے وہ بٹھا دیے ہیں، اور پھر اب ایک اور کام ہونے لگا ہے۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو بیوروکریٹس ہیں وہ الیکشن کروائیں گے، ریٹرننگ آفیسرز وہ نہیں ہوں گے جو کہ عدلیہ سے لیے جائیں گے، بلکہ بیوروکریسی سے لیے جائیں گے۔ اب یہ بیوروکریسی کا تو حال دیکھ لیا آپ نے،
क्या इसी ब्यूरोक्रेसी और ये जो चीफ मिनिस्टर ये रिटर्निंग ऑफिसर्स अपॉइंट करेगा? तो यहां से पहले ही नजर आ गया कि यहां इलेक्शन में इन्होंने जिस तरह की धांधली का प्लान बना हुआ। तो मेरी रिक्वेस्ट इलेक्शन कमीशन को अभी भी है कि रिक्वेस्ट करें कि अदलिया के रिटर्निंग ऑफिसर्स आए, क्योंकि यहां से तो कोई उम्मीद नहीं है, ये जो लोग हैं इनसे तो किसी को भी कोई उम्मीद नहीं है कि ये जब केयर टेकर ये ब्यूरोक्रेट्स लेके आएगा तो इनका तो एजेंडा वाजे है। मैं दूसरी बात अब करना चाहता हूं। मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी कौम की तरफ से पैगाम देना चाहता हूं कि सारी कौम आपके साथ खड़ी है। सारी कौम ने आपके ऊपर उम्मीद लगाई हुई है। इस वक्त मुल्क के ऊपर जो कब्जा हुआ है इन मुजरिमों का, और जो लोग इनको बैक कर रहे हैं, इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। अब इन्होंने तो सारा अपना वाजे कर दिया कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को, और वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का कत्ल हो रहा है, हर रोज कत्ल हो रहा है। ये जो केयर टेकर बनाई है इसी से ही समझ आए कि जमहूरियत क्या होगी। वही बताएं जो कल एक इलेक्शन रैली के ऊपर जो इन्होंने तशद्दुद किया, तो आपको तो पता चल जाना चाहिए कि ये जो सारे मिल के कर क्या रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सारा पाकिस्तान और पाकिस्तान की तारीख आपकी तरफ देख रही है, और हम सिर्फ आपसे एक चीज चाहते हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि आप आइन के साथ खड़े हो। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में जो रूल ऑफ लॉ है उसको अपहोल्ड करें। उम्मीद सिर्फ अब आप पे है, और मुझे पता है कि आपको पूरा तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। ये जो माफिया है, माफिया करता क्या? ये जो जिसको सिसिलियन माफिया कहा था, ये कौन है? या ये लोगों को खरीदते हैं या ये लोगों को एलिमिनेट करते हैं, उनके ऊपर टेप्स बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, हर किस्म के उनके ऊपर गंद उछालते हैं, उनको ब्लैकमेल करके प्रेशराइज करते हैं अपने फैसले लेने के लिए। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो टेलीफोन करके तो फैसले करवाते हैं जजेस से। ये वो लोग हैं जिन्होंने डंडे से अटैक करके सुप्रीम कोर्ट को एक ईमानदार, दयानतदार चीफ जस्टिस को इन्होंने फारग करवाया और फिर रिश्वत चलाई, बाकी जजेस खरीदे। मैं सुप्रीम कोर्ट को आज अपने सारे जजेस को सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपने आइन के साथ खड़े होना और जमहूरियत के साथ खड़े होना। क्योंकि अगर इस वक्त जो इनकी कोशिशें हैं, ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, ये इलेक्शन से किसी ना किसी तरह निकलेंगे, ये कत्ल करवाएंगे लोगों को, ये बड़े नामों को कत्ल करवाएंगे, धमाके करवाएंगे सिर्फ इलेक्शन से निकलने के लिए। ये हर बहाना इस्तेमाल करेंगे कि जी पैसे नहीं है तो पता नहीं क्या सेंसस हो गया तो ये हो गया। ये हर चीज इस्तेमाल करेंगे किसी ना किसी तरह इलेक्शन से निकलने के लिए, क्योंकि इलेक्शन में इनकी मौत है। इनको पता है कि पाकिस्तानी कौम इनसे मुतनफिर हो चुकी है, वो इनके खिलाफ खड़ी हो गई है। सारे बाय इलेक्शन में वाजे हो गया कि ये धांधली के बावजूद, सारी मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद ये नहीं जीत सकते, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। और मुझे खौफ ये है कि ये किसी ना किसी तरह ये माफिया अदलिया के अंदर फूट डाल के उसको तकसीम करके ये कोशिश करेंगे इलेक्शन से निकलने के लिए। मैं इसलिए अपने सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूं कि इस वक्त आपकी यूनिटी की जरूरत है। आप मुत्तहद हो के पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े हो। 5 के 5 जजेस ने कहा था कि 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। अब पख्तूनख्वा में देख लें, गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जनाब वो इलेक्शंस डिले करने के चक्कर में अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया, और जबकि सबको पता है कि अब हमारे पास टाइम जो टाइम था इलेक्शन करवाने का वो कम होता जा, हम आगे निकल गए। 30 अप्रैल जाना भी गलत था क्योंकि आइन तो इजाजत नहीं देता था, लेकिन क्योंकि इन्होंने जान के सैबोटाज करने की कोशिश की, 30 अप्रैल देनी पड़ी, तो ये उससे भी आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं अपनी अदलिया के साथ अदलिया को सिर्फ कौम की तरफ से पैगाम देना चाहता हूं, कौम आपके साथ खड़ी है। कौम वो और हम वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपसे इंसाफ चाहते हैं, आपसे जो इस मुल्क का आइन है उसकी दिफा चाहते हैं। ये जो माफिया है, ये जब फैसला इनके खिलाफ आता है ये अटैक कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट को।
اور جب فیصلہ ساتھ آتا ہے تعریفیں شروع کر دیتے ہیں پریشرائز کر کے. میں آپ کو صرف آخر میں ریمائنڈ کروا دوں کہ جب جو دھاندلی کے اوپر سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا 2015 میں، وہ ہمارے خلاف کیا، ہمیں بڑی تکلیف ہوئی. ایک دفعہ بتائیں کہ میں نے اس کی کوئی تنقید کی ہو، ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. پھر جب میں نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کی اپریل کے اندر، پچھلی اپریل میں نے الیکشنز اناؤنس کر دیے، سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا. سارا فیصلہ جو سپریم کورٹ میں بات چیت ہو رہی تھی وہ ساری ہو رہی تھی کہ الیکشنز میں اب چلے جائیں، اور وہ چلے جاتے، ملک بچ جاتا اس عذاب سے. لیکن الیکشن کمشنر نے وہاں کہا جی میں 3 مہینے میں الیکشن ہی نہیں کروا سکتا، اور وہ فیصلہ ہمارے خلاف چلا گیا. بڑی تکلیف ہوئی ہمیں. ایک دفعہ بتائیں کہ میں نے تنقید کی ہو اس کی. لیکن یہ ہر فیصلہ جو ان کے خلاف جاتا ہے اس کے اوپر یہ بلیک میل کرتے ہیں، نام لے لے کے ججز کے خلاف بات کرتے ہیں. اور اس لیے ضرورت ہے سارے ملک کو کہ اگر ہم نے اب آگے جانا ہے، اور اس کی ملک کی بچت ہی رول آف لا میں ہے. ملک بچے گا تب جب قانون کی حکمرانی ہوگی. وہ اس کی دفاع کرنی ہے سپریم کورٹ نے. اور ہم صرف آپ سے اپیل کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کو ہر پریشر ڈالیں گے، ہر وہ نامعلوم افراد سے پریشر آئے گا، ان چوروں سے آئے گا، یہ رشوت بھی یہ ان کو خریدتے بھی ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ قوم ساری آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور ہم صرف چاہتے ہیں کہ جو سب نے کہا تھا آئین کے اندر 90 دن میں الیکشنز، اس کے ساتھ آپ کو پوری طرح کھڑا ہونا چاہیے. اب میں الیکشن کمیشن کے اوپر اب تیسری بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں الیکشن کمیشن، مجھے جتنی تکلیف الیکشن کمیشن سے ہے کسی کو نہیں ہے. انہوں نے میرے اوپر، آپ نے ایلیگیشن لگائی توشہ خانہ کی. میں آج رائٹنگ میں دیتا ہوں سب کے سامنے، جس وقت یہ عدالت میں جائے گی یہ توشہ خانہ کیس باہر پھینکا جائے گا. کیونکہ مجھے پتا ہے میں نے کوئی چیز غیر قانونی نہیں کی. جو 70 سال سے پاکستان کا قانون ہے اس کے اوپر چلاؤں. سب کچھ ڈکلیئرڈ ہے، اس کے اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے، سارا کچھ، سارا ریکارڈ میں اویلیبل ہے. لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر یہ توشہ خانہ، کیوں یہ چھپ رہے ہیں، بتا نہیں رہے کہ جی باقی لوگوں کے توشہ خانہ میں کیا ان کی تھی. جس وقت وہ سامنے آئے گا قوم کو پتہ چلے گا کہ توشہ خانہ میں باقی لوگوں نے کیا کیا ہے. باقی حکم، جو پرائم منسٹرز تھے، جو پریزیڈنٹس تھے، جو آرمی چیفز تھے، یہ کیا کرتے رہے توشہ خانہ کی گفٹ سے. وہ انشاءاللہ اگر یہ پورا کیس کھلے تاکہ پتہ تو چلے لوگوں کو توشہ خانہ کیا ہے. تو مجھے بڑی تکلیف ہے کہ میرے اوپر انہوں نے، کردار کے اوپر انہوں نے یہ جو اٹھایا ہے الیکشن کمیشن نے. اور پھر فورن فنڈنگ، یہ بھی ہمیں گھسیٹا ہے میڈیا ٹرائل کے تھرو. پتہ چلا وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں ہے، اب پتہ چلے پروہیبٹیو فنڈنگ ہے. لیکن اگر آپ نے یہ کرنا ہی تھا، ہمارے کیسز سب کے سامنے ہیں، بکس ساری قوم کے سامنے ہے، لیکن ان دو پارٹیز کی کیوں نہیں سامنے لے کے آ رہے ہیں تاکہ پتہ تو چلے کہ انہوں نے فنڈنگ کدھر سے کرتے ہیں. تو مجھے تکلیف اس کی ہے. لیکن ملک کی خاطر، جس طرح میں نے کہا کہ میں اپنے قاتلوں کو، جنہوں نے قتل کرنے کو، ان کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. میں الیکشن کمیشن کو بھی سب کچھ جو مجھے ذاتی طور پہ تکلیف اور ہماری پارٹی کو اس کو بھی معاف کر دیتے. لیکن اس وقت قوم کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس ملک کو دلدل سے نکالنا ہے، الیکشن کمیشن کو فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا بہت ضروری ہے. اگر یہ نہ ہوا یا انتشار ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہاں اس الیکشن کو صحیح طرح نہ کروایا گیا، اور اس میں جس طرح کی دھاندلی پلان کی جا رہی ہے، یہ جو کیئر ٹیکر ہی ہے، یہی دھاندلی ہے. کیونکہ کیئر ٹیکر تو ہوتا ہے غیر جانبدار، یہ تو بالکل دشمنوں کو اوپر بٹھا دیا ہے. تو یہی دھاندلی ہے. اور اس کے بعد جو بھی قدم ہے، جو پلاننگ ہو رہی ہے، میری صرف آپ کو اپنی قوم کی طرف سے کہ آپ کو اس وقت فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا چاہیے. اور کسی صورت پہلے یہ جو غلط کیئر ٹیکر اپوائنٹ کے، ان کے ذریعے ریٹرننگ آفیسرز ان کی بیوروکریسی پہ نہیں بلکہ جوڈیشری سے مانگنی چاہیے. جو عدلیہ سے ہمارے ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کو اپوائنٹ کرنا چاہیے. اور پھر آخر میں میں اپنی قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. دیکھیں، یہ جدھر ہمارا ملک کھڑا ہے، یہ آپ سب سمجھ جائیں کہ ہم اگر یہ جو ظلم ہو رہے ہیں، یہ جو ناانصافیاں ہیں،
یہ جس طرح کے اوپر چور مسلط کر دیے گئے ہیں اور پھر ان کو اوپر بٹھانے کے لیے ہر قسم کی کوشش ہو رہی ہے، ڈرانا، دھمکانا، FIRs مارنا، یہ جو آپ کے ساتھ، جب تک قوم اس کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں کرے گی، اگر قوم ان ظالموں کے سامنے سر جھکا گئی اور ہم نے خوف کی وجہ سے ان کے سامنے سٹینڈ نہ لیا، تو آگے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کوئی مستقبل نہیں، کیونکہ اگر آپ چوروں کو کسی بھی قوم کے اوپر بٹھا دیں گے، کسی قوم کا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے۔ آج جو دنیا میں غریب ملک ہیں، میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں، ایک ملک دیکھ لیں آپ، ان کی غربت آپ کے آخر میں وہ لوگ کہیں گے جی جو حکمران بیٹھے ہیں وہ پیسے چوری کر کے ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں۔ لیبنان ہے، سب سے زیادہ لیبنان جو تھا وہ، اب دبئی لوگ جاتے ہیں نا، تو ہم جب بڑے ہو رہے تھے سب بیروت اور لیبنان جاتے تھے، آج لیبنان کا دیوالیہ نکل گیا، لوگوں سے پوچھیں ان کے اوپر کرپٹ لوگ بیٹھ گئے آ کے، وہ کہتے ہیں کرپشن میں مسئلہ تھا۔ نائجیریا سب سے زیادہ تیل ہے افریقہ کے اندر، تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا ہے، غربت کی انتہا ہے، وہاں اوپر پیسے چوری کر کے نائجیریا کی دولت ملک سے باہر جا رہی ہے، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو میں قوم کو کہتا ہوں کہ یہ لوگ رہ گئے جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے، آپ کا کوئی مستقبل ہی نہیں۔ تو پہلے تو میں اپنی وکلا کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں پاکستان کی وکلا برادری کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری آ گئی ہے۔ یہ جو سپریم کورٹ کو تقسیم کرنا، یہ جو آئین کی دھجیاں اڑانا، یہ جو ہر قسم کا حربہ استعمال کرنا کہ کسی طرح الیکشن سے نکل جاؤ، یہ وقت ہے کہ جو وکلا، سارے وکلا کو اپنے سیاسی اختلافات دور کر کے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے قانون کی حکمرانی کے لیے۔ آپ نے پاکستان کی تاریخ بدلی تھی جب وکلا کمیونٹی ساری کھڑی ہو گئی چیف جسٹس کی بحالی میں، جس میں میں نے بھی شرکت کی، میں جیل میں بھی گیا، پہلی دفعہ میں جیل، اور ایک ہی دفعہ جیل میں گیا ہوں، تب دوسری کی تیاری کر رہا ہوں ابھی، تو میں جیل میں بھی گیا صرف اپنی ایک آزاد عدلیہ کے لیے اور ایک رول آف لا کے لیے، اور ہماری پارٹی چھوٹی سی تھی، پوری طرح شرکت کی۔ تو مجھے تب یاد ہے کہ وکلا کی میں نے جذبہ دیکھا، ان کا جو ان کی دلیری میں نے دیکھی، اور جو کمٹمنٹ تھی رول آف لا کے لیے، میں نے وہ اپنی آنکھوں کے سے دیکھی۔ اب بہت ضروری ہے، کیونکہ اب بھی وکلا کے اندر مافیا آ گیا ہے، اور وکلا کے اندر مافیا تقسیم کر کے بیٹھا ہے، اور وہ ان چوروں کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو میں آپ سب کو اپیل کرتا ہوں کہ یہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ نے ہر تیاری کرنی ہے، آپ نے کسی صورت اس ٹائم کے اوپر اپنی عدلیہ کو نہیں چھوڑنا، اپنی عدلیہ کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ آپ نے جو ظلم ہو رہے ہیں، آپ نے انصاف کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ آپ کو اگر سڑکوں پہ نکلنا پڑے، آپ کو نکلنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم اب جدوجہد نہیں کریں گے ہم ان کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ اور آخر میں اپنے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، اپنی یوتھ کو، ہماری ماشاءاللہ 65% آبادی ہماری 30 سال کی عمر سے کم ہے، مستقبل آپ کا ہے۔ 8 لاکھ پچھلے سال ہمارے نوجوان جب سے یہ چور اوپر مسلط کیے گئے ہیں، ملک سے چھوڑ کے چلے گئے، امید کھو بیٹھے ہیں پاکستان سے۔ دیکھیں میں نے اپنی زندگی کا کافی بڑا ٹائم باہر گزارا ہے، میں آپ کو ایک آدھ چیز بتا دوں کہ دیکھیں باہر جا کے آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، اگر آپ پروفیشنلز ہیں، آپ زیادہ پیسے کما سکیں گے، آپ کمفرٹیبل زندگی بھی گزار سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو اپنا گھر ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ وہاں پرائے سمجھے جائیں گے، آپ کو سارا وقت جو وہ 3-4 جنریشنز بھی وہاں پیدا ہو گئی ہیں، ان کو سارا وقت ایک دھماکہ ہوتا ہے، ان کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جی ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں، اور ہم بڑے اچھے شہری ہیں آپ کے ملک کے جدھر بھی وہ رہ رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا ملک نہیں ہے۔ ہاں کئی اپنا رہے آتے ہیں، ایڈجسٹ بھی کر جاتے ہیں، کئیوں کو زندگی کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اچھی زندگی گزاریں، گاڑی اچھی ہو، گھر اچھا ہو، تنخواہ اچھی ہو، تو اسکول میں بچے اچھے چلے جائیں، بس ان کا مقصد ہی زندگی کا یہ ہوتا ہے۔ لیکن جن کا اس سے بڑا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کسی مقصد سے دنیا میں بھیجا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ ہمیں زیادہ پڑھا لکھا دیتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے معاشرے کو،
اور سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز مدینہ کی ریاست میں عدل اور انصاف قائم کیا تھا، پھر خوشحالی آئی تھی، پھر عروج آیا تھا، پھر انہوں نے ایک جمہوریت قائم کی تھی۔ جمہوریت کا مطلب جمہوریت رول آف لا کے بغیر نہیں بن سکتی۔ انہوں نے بادشاہت پہ نہیں مسلمان کھڑے ہوئے تھے، اور وہ جو فاؤنڈیشن رکھی تھی مدینہ کی ریاست میں، انہوں نے دنیا کی امامت کی تھی۔ اور اللہ ہمیں بار بار حکم کرتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی شریعہ پہ چلو۔ تو میں سب کو آج آپ کو اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں انصاف نہیں ہے، اور یہ جو چور اوپر بیٹھ گئے ہیں اور این آر او لے گئے ہیں، اس کا مطلب انصاف نہیں ہے۔ جب ایک طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، اس کا مطلب جنگل کا قانون آ گیا۔ جنگل کے اندر شیر کے لیے ایک قانون اور بیچارہ ہرن کے لیے دوسرا ہے۔ تو ہمیں پاکستان کو ایک وہ جو اسلامی ریاست جو بڑی خواب کے نام پہ بنی تھی، اس کی بنیاد انصاف ہے۔ اور انصاف کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اور انصاف تو کمزور چاہتا ہے، طاقتور تو اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھنا چاہتا ہے۔ تو جب طاقتور کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ہوتی ہے انصاف کی جنگ، جہاد۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، ان کی پہلی جب وہ خلیفہ بنے تو پہلی چیز انہوں نے کیا کی کہ میں طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آؤں گا، انصاف قائم کروں گا۔ ہمارا مسئلہ ہی ناانصافی ہے، اور اس کے لیے جو ظالم ہیں، یہ جو سب ملے ہوئے ہیں، یہ جو سارے ان کے سہولت کار اور یہ جو منی لانڈرز اور جو ڈاکو سب اکٹھے ہوئے ہیں، ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ یہ انصاف نہ آنے دو۔ عمران خان کو میری کیا لڑائی ہے ان سے؟ لڑائی یہ ہے کہ یہ وہ چیز کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں اگر انصاف آیا تو جو ہم یہاں عیاشیاں کرتے ہیں، پیسہ چوری کر کے باہر، بڑے بڑے گھر، قانون سے ہم اوپر، یہ اس سے ڈرے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی جو انصاف سے ڈرتا ہے، ہر آدمی جو چاہتا ہے کہ ہماری اسپیشل پریولیج ہو، وہ ہر آدمی اس وقت ایک طرف کھڑا ہو گیا ہے اور کوشش کر رہا ہے۔ ان کو عمران خان نظر آ رہا ہے کہ کسی طرح اس کو تو فارغ کرو۔ دیکھیں، مجھے نہ جب میں پالیٹکس میں آیا تھا 26 سال پہلے، میں جب موت کا خوف کے اوپر قابو پا چکا تھا، اللہ میں ایمان آ چکا تھا، لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ چکا تھا کہ اللہ نے فیصلہ کرنے جب دنیا سے جانے۔ احتیاط کرتا ہوں، احتیاط اس لیے کرتا ہوں کہ یہ جو میرے دشمن ہیں، یہ بڑے جتنے خوف زدہ ہوتے جا رہے ہیں اتنی میری جان خطرے میں ہے۔ احتیاط کرتا ہوں۔ جیل میں کیا فرق پڑے گا؟ جیل میں چلا جاؤں، کتابیں پڑھ لوں گا، بڑی مجھے ٹائم مل جائے گا، لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ مجھے یہ اگر ہٹائیں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں راستے سے ہٹ گیا تو قوم سو جائے گی۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیا جائے تو نہ یہ کیمپین کر سکے، کچھ کرے گا، تو تحریک انصاف بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، اور یہ جو لوگ ہیں انہوں نے تو پھر سے قبول کر لینا جو بھی ہو۔ تو اس کے اوپر میری جان بھی خطرے میں ہے اور یہ مجھے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ آپ کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ عمران خان ہو یا نہ ہو، آپ نے اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑتے رہنا ہے۔ یہ جہاد ہے آپ کے لیے، اور اسی میں آپ کا مستقبل ہے۔ اگر یہ ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اس ٹائم پہ، یہ ملک بدل جائے گا۔ جو میں نیا پاکستان کی بات کرتا ہوں، وہ نیا پاکستان آ جائے گا آپ کا، اس راستے پہ ہم نکل جائیں گے۔ لیکن ظلم کے نظام پہ کبھی بھی کوئی معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا۔ کفر کا نظام چل جائے گا، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ حضرت علی کا قول ہے، یہ نظام کبھی بھی نہیں چلے گا۔ اور آپ کے سامنے جدھر ہم گر چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کیوں ہے، کہ جب آپ ان چوروں کو این آر او دے دیں اور بیچارہ غریب آدمی جیلوں میں رہے تو اس قوم کی تو کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی مجھے پکڑتے ہیں، آج پکڑتے ہیں، کل پکڑتے ہیں، میں ساری قوم کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ نکلنا ہے۔ جانوروں اور بھیڑ بکریوں میں یہ فرق ہوتا ہے، بھیڑ بکریاں سارے ظلم سہ جاتی ہیں، انسان کا بڑا مقصد ہوتا ہے، وہ ظلم کا مقابلہ کرتا ہے، وہ جہاد کرتا ہے، اور وہ ایک معاشرے کو زندہ کر دیتا ہے۔
حضرت امام حسین کی جو شہادت تھی وہ ساری دنیا کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک چیز سامنے آ گئی کہ جو رائے حق ہے اس کے لیے اگر آپ کی جان بھی چلی جائے آپ اپنے معاشرے کو زندہ کر دیتے ہیں. جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ وہ کربلا کی سوچ سے سارا وقت مسلمان ریولوشنری اسپرٹ میں رہتا ہے، اپنے آپ کو پھر سے کھڑا کرتا ہے کہ میں نے رائے حق پہ کھڑا ہونا ہے. یہ سیدھی سیدھی جنگ ہے چوروں کی اور رائے حق کی، اور اس کے لیے میں پھر سے قوم کو اپیل کرتا ہوں، میں ہوں یا نہ ہوں، آپ نے اس جنگ، اس جہاد سے ہٹنا نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ ہٹ گئے تو یہ سارا پاکستان کا مطلب ختم ہو گیا، پھر یہ بہت بڑا دھوکہ تھا پاکستان.